السلام علیکم ویورز. آج کا ہمارا کالم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر ہے جس کا نام ہے عمران خان کا مہا یو ٹرن، جو کہ خورشید صاحب نے تخلیق کیا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنے بیان سے یو ٹرن لیا. تو عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے، مہا یو ٹرن. انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت امپورٹنٹ نہیں ہے. آج خان صاحب کا کہنا ہے کہ رجیم چینج پاکستان کے اندر بننے والا ایک منصوبہ تھا، امریکہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تو پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی تھا جو دراصل سپر کنگ تھا، جس نے رجیم چینج کا یہ منصوبہ امریکہ کو برآمد کیا. وائس آف امریکہ کو انہوں نے جو انٹرویو دیا اس کے اصل الفاظ ہیں: جو کچھ اب سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ امریکہ نہیں تھا جس نے مجھے حکومت سے نکالنے کے لیے کہا. جو شہادت اب سامنے آئی ہے اس کے مطابق بدقسمتی سے یہ جنرل باجوہ تھے جنہوں نے امریکیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ میں امریکہ مخالف ہوں، لہٰذا مجھے نکالنے کا خیال امریکہ سے درآمد شدہ نہیں تھا. دراصل یہ یہاں سے وہاں برآمد کیا گیا. رجیم چینج وہ مہا مقدمہ ہے جو خان صاحب نے قائم کیا اور جس کی بنیاد پر انہوں نے امریکہ مخالف رہنما کا روپ دھارا. غیر ملکی غلامی کے خلاف ایک تحریک اٹھائی گئی اور اس قوم کے جذبات سے خوب کھلواڑ کیا گیا. ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کیا کوئی غلام ہیں جیسے نعرے اپنائے گئے. گلی بازار میں ایک ہنگامہ اٹھایا گیا کہ جیسے اس قوم کو امریکی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ایک مسیحا آ گیا ہے. اسی طرح نوجوان نسل میں جو سیاسی شعور پیدا کیا گیا اس کے مظاہر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب بزبان خان یہ اشکار ہوا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. امریکہ نے اس طرح کا کوئی منصوبہ بنایا نہ. خان صاحب امریکہ مخالف ہیں. یہ منصوبہ تو پاکستان میں بنا جیسے امریکہ برآمد کیا گیا. مزید یہ بھی فرمایا پاکستان کے عوام کا مفاد اسی میں ہے کہ امریکہ سے تعلقات خوشگوار رہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے اور پاکستان کے سب سے بڑا تجارتی حصہ دار ہے. خان صاحب کے یہ تازہ ترین خیالات سنیے اور پھر وہ تقاریر یاد کیجیے جن میں رجیم چینج کو امریکی منصوبہ بتایا جاتا تھا. اسی کے ساتھ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ انہوں نے یہ انٹرویو وائس آف امریکہ کو دیا ہے گویا وہ جانتے ہیں کہ اس کا اصل مخاطب امریکہ اور غیر ملکی قوتیں ہیں. رہا ان باتوں کا پاکستانی عوام پر اثر تو اس سے پوری طرح بے نیاز ہے. انہوں نے اسے کبھی ہم اہم نہیں سمجھا. وہ جانتے ہیں کہ ان کے عقیدت مندان کو معیار حق سمجھتے ہیں. وہ جھوٹ، کذب، غلط بیانی، مکاری اور کرپشن جیسے اوصاف کہ ان کی طرف نسبت کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں، کیونکہ ان کا فرمایا مستند ہے: سچ ہے، غلطی سے پاک ہے اور اخلاص و دیانت پر مبنی ہے. جھوٹ جیسے اوصاف کا انتصاب ان کے مخالفین کے نام ہے اور اس کے لیے یہ دلیل بہت ہے کہ خان صاحب انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں. خان صاحب کا یہ سمجھنا بے بنیاد نہیں. امر واقعہ یہی ہے. عمران خان ایک کلٹ ہیں اور کلٹ کے اقوال و افعال کو عقل کے پیمانے پر نہیں رکھا جاتا. عام آدمی کی ناقص عقل ان کی ذہنی سطح اور پہنچ کا ادراک نہیں کر سکتی. اس کا فرض بس اتنا ہے کہ خان صاحب کے کہے اور رکیے کو معیار مان لے اور ماورائے عقل و خرد حقائق کو جاننے کی صحیح لا حاصل نہ کرے کہ وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن جو آدمی عقل رکھتا ہے کیا اس کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ وہ اس مہا یو ٹرن کو معمول کا ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دے؟ کیا اس کی کوئی عقل توجہ ہو سکتی ہے؟ عقل عام کے لیے پہلے ہی دن سے واضح تھا کہ رجیم چینج محض ایک افسانہ ہے جو سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا. اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. اس کی حقیقت محض اتنی تھی کہ ان کے سیاسی مخالفین ان کے اقتدار کو ختم کرنے کے در پہ تھے. اس کے لیے ایک آئینی راستہ عدم اعتماد تھا. جب وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. اب اس پر تو بات ہو سکتی ہے کہ اس میں ہمارے ریاستی اداروں کا کیا کردار کیا تھا. اس کی ایک معقول وجہ ہے. پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا ایسا واقعہ شاذ و نادر ہوا ہے جب اقتدار کی تبدیلی میں مقتدرہ کار فرما نہ ہو. اگر کسی کا خیال ہے کہ اس بار بھی یہی تاریخ دہرائی گئی ہے تو اسے بے بنیاد نہیں کہا جا سکتا. سائفر کا قصہ اس سے الگ اور بالکل واضح تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی انہونی بات نہیں تھی. سفارت کا رویہ یہ قابل اعتراض تھا اور پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دے دیا گیا. سائفر کی حقیقت بس اتنی تھی. اس وقت بھی پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں امریکہ کا کوئی ہاتھ دکھائی نہیں دیا تھا. پروپوگنڈے نے لیکن اسے ایک پورا مقدمہ بنا دیا اور لوگ اس پر ایمان لے آئے. اس وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ امریکہ خان صاحب کا مخالف کیوں ہوگا.
انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایسا کیا کر دیا جو امریکہ کو بہت ناگوار گزرا؟ اس کا ایک ہی جواب دیا گیا۔ خان صاحب روس سے تعلقات بحال کر رہے تھے، سستا تیل لینا چاہتے تھے۔ وقت نے اب ثابت کر دیا ہے کہ یہ بھی محض افسانہ تھا۔ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں روس سے تیل لینے کے لیے کوئی قابل ذکر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو وہ اس حکومت کے دور میں، جسے امپورٹڈ کہا گیا، روس کا وفد پاکستان کا دورہ کر چکا۔ یہ قدم تو ایسا ہے کہ جیسے اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سیاست اسی طرح ہوتی ہے، عام طور میں اس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہوتی اور اس میں کسی سیاستدان کا کوئی استثنا نہیں۔ تاہم ہم بڑے لیڈر ایک درجے میں احتیاط کرتے ہیں، وہ اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ انہیں ایک بات سے پھرنا پڑے تو ان کے الفاظ ہی ان کے راستے کی دیوار نہ بن جائیں۔ خان صاحب اس کا تکلف نہیں کرتے، ان کے سامنے آج ایسی کئی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں۔ اگر اس انٹرویو کے ساتھ خان صاحب کے اس بیان کو بھی شامل کر دیا جائے جو شوکت خانم کے فنڈز کے سوء استعمال پر انہوں نے عدالت میں دیا ہے، تو ان کی دیانت و امانت بھی رجیم چینج کی طرح ایک افسانہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ عبرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو سیاست میں مسیحا تلاش کرتے ہیں۔ سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے اور اس میں سچ جھوٹ کی تمیز کم ہی کی جاتی ہے۔ عوام کو یہ جان کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہیں ایسے انسانوں کے مابین انتخاب کرنا ہے جو اقتدار کے لیے ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون بہتر ہے۔ یہ فیصلہ عقل سے ہوگا، جذبات سے نہیں۔ تو یہ کچھ خان صاحب کے یو ٹرن کے بارے میں تذکرہ تھا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔